नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। क़ाला और कहा अश्शैतानु शैतान ने लम्मा क़ुज़ियल अम्रु जब फैसला कर दिया जाएगा काम का, यानी जब क़यामत के दिन हक और बातिल और बुराइयों और नेकियों की बिना पर लोगों के दरमियान पे फैसला कर दिया जाएगा, तो उस वक्त शैतान क्या कहेगा। ये शैतान की तब की बात है जब सब लोग उसे ब्लेम कर रहे होंगे कि शैतान तुम्हारी वजह से हम गुमराह हुए, तुमने हमें जो है ना इस तरफ लगाया था। अब शैतान भी बहुत होशियार बनेगा उस दिन भी। दुनिया के अंदर भी उसने बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की, तो आखिरत के अंदर भी उसकी स्मार्टनेस का आप अंदाज़ा देखिए। कहेगा खुद ही ईमान वालों को, मुसलमानों को, कुफार को और मुनाफिकीन को, हर एक उसने ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग तो उसकी बातों में आ गए, कुछ ने उसकी बातों का इनकार किया। तो जो उसकी बातों में आ गए, क़यामत के दिन उसको जाके उसके पास जाएंगे, जैसे पिछली आयत में पढ़ा कि लोगों के पास जाएंगे पहले, अपने पीरों के पास। तो जब वो इनकार करेंगे तो उनमें से फिर कुछ शैतान के पास भी जाएंगे। तो शैतान के पास जाके कहेंगे कि तुमने ऐसे से किया, और शैतान क्या कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, बेशक अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था ना, असल वादा सच्चा वही है, और जो मैंने वादा किया था वअदल हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है जो अल्लाह ने तुमसे किया। कौन कौन सी चीज़ों का वादा अल्लाह ने किया, कि अल्लाह ने कहा मरने के बाद तुम्हें जिंदा किया जाएगा, तुम्हें जन्नत या जहन्नम में से कोई एक चीज दी जाएगी, दुआ की कबूलियत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया, इसलिए अल्लाह ने वो वादा पूरा किया। और जो मैंने तुमसे वादा किया था, वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, और वादा किया मैंने तुमसे तो खिलाफ किया मैंने तुमसे, यानी मेरा वादा झूठा था। मैंने कौन कौन सा वादा किया तुमसे कि इस तरह करोगे तो ये हो जाएगा, दाता को पुकारोगे तो ये होगा, दस्तगीर को पुकारोगे तो वो होगा। इनमें से कोई किसी चीज का मालिक नहीं था। जो आरजुएं मैंने तुम्हारे दिल में उबारी थी ना, फलां की नियाज देने से माशूक कदमों में आ गिरती है, और फलां के नाम का बकरा देने से दुश्मन का सत्यानाश हो जाता है, और इनका तो वजूद ही नहीं था। मैंने तो तुम्हें बस अपनी तरफ बुलाना चाहा, और उन चीजों की तरफ बुलाना चाहा जिनका तुम्हारा नफ्स भी चाहता है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने नफ्स की मानी, मेरी तो नहीं मानी तुमने। मैंने तो बस तुम्हें दावत दी थी, मैंने कौन सा तुम्हें तुम्हारे फोर्स किया था या तुम्हें कोई दलील दी थी। साफ इनकार कर देगा, कहता है जिसकी बात मैं करता था उसका तो इस दुनिया के अंदर वजूद ही नहीं है, वो तो सिरे से ही इस दुनिया के अंदर पाई ही नहीं जाती। तो जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह निसा आयत 120 में कहते हैं ना, यईदुहुम व युमन्नीहिम वमा यईदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, वो इन्हें वादे देता है और इन्हें आरज़ुएं दिलाता है, और शैतान इन्हें धोखे के सिवा कुछ भी नहीं देता। उसका वादा जो है ना, धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ धोखा ही देता है। ठीक है, तो इसलिए शैतान के वादों पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए। और इसी तरह इंसानों के बारे में भी ये कहा गया है कि अगर कोई वादे ऐसे हैं कि इंसान उन वादों को पूरा नहीं कर सकता,
تو کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ سا ضرور کہیں، یعنی تم وہ وعدہ کرو جس چیز کا تم کر سکتے ہو، کام کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے تو کیا کہو؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِلشَّيْءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کام ضرور کروں گا، لیکن یہ کہو کہ مگر اللہ چاہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی کام ہم نے کرنا ہو نا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے میں ایسے کروں گی یا میں ایسے کروں گا یا میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا یا میں یہ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی۔ پھر کیا ہوتا ہے جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں، اگر آپ سے وہ کام نہیں بھی ہوتا تو ہم اس میں وعدہ نہیں ہمارا ہوتا، ٹھیک ہے؟ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی زور۔ اب شیطان مزید گفتگو کر رہا ہے۔ شیطان مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو اس پورے چنگل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہر وقت ہر طرف اس کے لوگ آ کے اس کو بلیم کر رہے ہیں۔ کہنے لگا میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی کہ تم آ کر تو مجھے مانو۔ اب سلطان کا مطلب ہوتا ہے زبردستی، کسی پر غلبہ حاصل کرنا، مسلط ہو جانا، اور یہ تسلط دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حکومت کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے شیطان کے انسان پر کوئی حکومت نہیں تھی کہ وہ ان پر کوئی فوج چڑھا لایا تھا کہ چلو میری بات مانو مانو، ایسی کوئی بات نہیں۔ شیطان نے تو ہمیں بس تھوڑا سا سوچ میں، ارادے میں کام کیا تھا، آگے انسان نے اپنی کوشش کے ساتھ اس کے ارادے کو پورا کیا۔ اور سلطان یعنی تسلط ایک طرح سے ہوتا ہے غلبہ، صحیح دلیل کے ذریعے حاصل کرنا۔ اب شیطان کے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں تھی کہ جو دل پر قابو پا لیتی اور جس کی وجہ سے آدمی اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، امپریس ہوتا اس کی باتوں سے، شیطان اسے موٹیویٹ کرتا، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ یعنی نہ شیطان کے پاس ڈنڈا تھا کہ وہ زبردستی کام کرواتا، نہ ہی اس کے پاس معقول دلیل تھی۔ تو وہ اس لیے کہے گا میرا سلطان، میرے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں تھی، میں نے تو تمہیں کوئی زور زبردستی کروائی نہیں تھی۔ الا دعوتکم فاستجبتم، میں نے تو تمہیں بلایا تھا، فاستجبتم لی، پس تو نے میری بلانے پر میری دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ کہے گا میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ تمہیں بس اتنا کیا تھا کہ تمہیں کچھ کاموں کی دعوت دی تھی، اور وہ تمہاری کمزوریوں مثلاً حرص، شہوت، غصے اور بزدلی وغیرہ کے بالکل مطابق تھی۔ تم نے کیا کیا کہ میں نے تمہاری خواہشات کو ابھارا، اور پھر کیا ہوا؟ خواہشات کو ابھارا اور تم نے فوراً اس کو قبول کر لیا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہنے لگا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ شیطان کا جواب ہوگا قیامت کے دن، جس کی بات آج ہم بہت مزے سے مان لیتے ہیں۔ تو حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ شیطان انسان کو زبردستی برائی کی طرف آمادہ نہیں کرتا، وہ بس انسان کی کمزوریوں کو ابھارنے کے لیے اس کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن بھی یہی کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بس بلایا تھا تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، خود کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے گناہ کیے تھے۔ اب ایسا ہوگا ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخش، اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، تم بھی میری فریاد رسی کرنے والے نہیں، اور میں بھی تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ انی کفرت، بے شک میں نے
بے شک میں انکار کیا میں نے بما اس کا جو اشرکتمونی شریک ٹھہرایا تم نے مجھے من قبلی اس سے پہلے ان الظالمین لہم عذاب علیم بے شک ظالم لوگ ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کی گفتگو ہوگی قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ. کہے گا اس سے پہلے تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تھا اور میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک بنایا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے. عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے نا. تو تم نے کیا کیا کہ اللہ کی عبادت سے انکار کیا اور میری بات ماننا شروع کی، اور میری بات مان کے تو نے اللہ کے ساتھ بہت سے شریک ٹھہرائے، تو نے اللہ کے ساتھ بھی دستگیر وغیرہ بنائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قرآن میں سورۃ نجم آیت 23 میں بھی ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، کہ یہ لوگ مشرکین صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان تو ان کو ابھارتا ہے، دراصل ان کے دل بھی، ان کے نفس بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف بڑھیں اور دنیا کو اپنی ترجیح بنائیں اور اپنی مرضی کے کام کریں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. تو لاسٹ کا جو جملہ ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان نے یہاں پہ 6 باتیں کی. کون کون سی باتیں کی؟ پہلی 6 باتیں کون سی ہیں؟ ریوائز کریں. میرا وعدہ جھوٹا تھا. اوکے. دوسری بات کیا تھی؟ میرا تم پر غلبہ نہیں تھا. پھر تم نے دلیل سے خالی دعوت قبول کی. اور پھر کیا کہا؟ مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو. پھر کیا کہا؟ 5ویں چیز، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. ما انا بمصرخکم. 6ٹھی چیز، جو تم نے مجھے شریک بنایا میں اسے نہیں مانتا. ابھی آخری جو بات ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ مشرکوں کے لیے عذاب علیم ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. تو کہا جاتا ہے کہ کچھ تفاسیر میں کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے جو اظہار حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ جو مشرک ہے ان کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب دیا جائے گا. اب خود سوچئے اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سیکھنے کو، کیا چیزیں ہم لرن کرتے ہیں، کیا باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تدبر کیجئے. کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. قیامت کے جن پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکے گا. ایون کہ الٹا انسلٹ ہوگی اور ہمیں خود ملامت کیا جائے گا اور ہماری کوئی بات سننے والا بھی نہیں ہوگا. اور پھر اگر ہمارے اندر ذرا برابر بھی شرک ہوا تو پھر دردناک عذاب ہمیں بھی دیا جائے گا. کیونکہ ان الظالمین، اور ظالم کون ہوتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا ظالم ہوتا ہے، اور ظالم انسان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ خود پہ ظلم کرتا ہے. اس کے برعکس وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے داخل کیے جائیں گے. کس میں داخل کیے جائیں گے؟ کون لوگ داخل کیے جائیں گے؟ ایمان لانے والے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک لوگ، نیک کام کرنے والے، نیک عمل کرنے والے. اور اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اعمال جس کے پیچھے نیت کیا ہو؟
दुरुस्त हो, नीयत में इखलास हो, खालिस अल्लाह की रजा के लिए करें, और इसके अलावा मेथड कौन सा हो, ऑथेंटिक हो। ये आपको फिंगर टिप्स पे ये चीजें आनी चाहिए। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए ना, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब कुरान के अंदर इसकी बात होगी तो मैं नहीं बताऊंगी। जो बातें बार बार रिवाइज होती हैं ना, वो बातें इंशाल्लाह आप बताया करेंगे। किसी को भी माइक दिया जाएगा और वो बताएगा स्टूडेंट इसकी क्या डेफिनेशन है, इसमें क्या आता है। मल्टीपल चीजें बहुत सी ऐसी हैं कि जो बार बार रिवाइज होती है, इसलिए बहुत वजह के साथ उन चीज़ों को अपनी याद रखना है, क्योंकि कुरान पढ़ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, वो तो ज़रूर पता होनी चाहिए। तो नेक अमल कौन से होते हैं, जिसके पीछे नीयत भी अच्छी होती है और इखलास भी होता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिख के या फिर बोल के शेयर किया करें, ताकि आपके अंदर इल्म जो है ना, हमने इल्म के बारे में पढ़ा था कि कुछ इल्म ऐसे होता है, तो ऐसा होता है कि जो दिल को साफ कर देता है और उसका बहाव जारी रहता है। जब उसका बहाव जारी रहता है तो फिर जो कांड जांड और गंदगी आती है वो बह निकलती है। तो इल्म आगे सिखाने से ही पाक होता है। अगर इल्म सीखते रहें तो फिर वो आलूदा हो जाता है। अगर वो सीखते ही रहते हैं, हम अपने अंदर ही रहते हैं, पानी बासी हो जाता है। तो नया पानी सीखने के लिए, नया पानी अपने अंदर लाने के लिए, तरोताजगी पैदा करने के लिए, आपको लर्निंग के बाद अगला पॉइंट शेयरिंग आपका होना चाहिए। तो अमले सालिह में क्या आती है, नियत एंड प्लस ऑथेंटिक मेथड। कोई भी काम जिसके लिए आपकी नीयत तो खालिस है लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो काम रिजेक्ट हो जाएगा। ईमान तो होगा लेकिन अमल सालिह नहीं। तो ईमान काफ़ी नहीं है कि आप दिल में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके अंदर, अल्लाह पर यकीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन है, किताब पर, सब चीज़ों को मानते हैं, लेकिन मानने के साथ साथ उनकी माननी भी है। उनकी मानने के लिए अमाल सालिहात की तरफ, अमाल सालिहा की तरफ आपको रुजू करना है। और वो क्या है, दो चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है। नीयत दुरुस्त होना, नीयत के अंदर नीयत और इखलास एक ही चीज है। और सेकंड ऑथेंटिक मेथड, यानी नीयत इखलास वाली होनी चाहिए। और इखलास क्या है, अल्लाह की रजा हासिल करना। तो ये जो आप 4 क्वालिटीज बता रहे हैं ना, ये एक के अंदर आती हैं। नीयत, यानी इसकी नीयत को आप ये भी नाम देते हैं इखलास। नीयत में इखलास हो और मेथड ऑथेंटिक हो। ओके। फिर क्या होगा, ऐसे लोगों को जन्नात या तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनको जन्नत, जन्नात बगात होंगे इनके लिए, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, उसमें हमेशा रहेंगे बेइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से। यानी अपनी, अल्लाह ताला अपनी सुन्नत के मुताबिक काम करने वालों का यहाँ पे जिक्र फरमा रहे हैं। और इसके लिए पता है कौन सा सीगा यूज किया हुआ है, माजी का। तो उदखिल, उदखिल माजी का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो अगर मुस्तकबिल की बात हो और सीगा माजी का इस्तेमाल किया जाए ना, तो उसका अरबी जुबान के अंदर क्या होता है, चलें ये भी बताइए। तो आपको सिखाया गया है, आज ये बात आपको बतानी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स बताएं कि अगर अरबी जुबान के अंदर माजी का सीगा इस्तेमाल हो लेकिन बात मुस्तकबिल की हो, तो उसकी क्या खसूसियत होती है, उसकी फीचर क्या होता है। बात यकीनी होती है, माशाल्लाह, वेरी गुड। बात क्या होती है, यकीनी। पीछे भी, पिछली आयत के अंदर भी जो उसने शैतान ने बातें की, उसके अंदर भी माजी का सीगा है, लेकिन करना तो उसने फ्यूचर में है। इतनी यकीनी होती है बात कि ऐसे की हो गई है, हमेशा नहीं पाई जाती यकीनी बात। अब इसमें तो नहीं ना हमेशा की दुनिया के अंदर तो जन्नत नहीं मिल रही, मिलनी तो आखिरत के अंदर है, जरूर ये काम होगा, ऐसे कि हो ही गया है, हो ही गया है। तो ये जो उदखिल है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको दाखिल करेंगे जन्नत के अंदर, और उनको हमेशा हमेशा जो है ना उस जन्नत के अंदर रखा जाएगा। अब दाखिल कौन करेगा उनको,
اصل تو اللہ تعالیٰ ہی داخل کریں گے، ان کو جنت میں بھیجیں گے، پھر اللہ کے حکم سے فرشتے ان کو جنت تک لے کے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز، تیسرا ان کا ایمان اور عمل صالح ہے جو اللہ کی رحمت اور ان کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے ہی مجہول کا صیغہ استعمال کیے گئے، داخل کیے جائیں گے۔ کیسے داخل کیے جائیں گے؟ اللہ کے حکم سے، فرشتوں کو اللہ کا حکم دیا جائے گا، فرشتے ان کی ہیلپ کریں گے، اور حقیقت میں ان کو داخلے کا سبب کیا چیزیں بنیں گی، ان کو ایڈمیشن کون لے کر دے گا جنت میں؟ ان کے نیک اعمال، ان کا ایمان۔ پھر آگے دیکھیے، تحیتہم فیہا، دعائیں ملاقات ان کی اس میں کیا ہوگی؟ سلام، سلام ہوگی۔ آپس میں ملتے وقت وہ السلام علیکم کہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے فرشتے بھی ان سے یہی کہیں گے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ فرشتے آ کے سلام کریں گے، سلام ہو تم پر، کس وجہ سے؟ جو تم نے صبر کیا تھا، جو تم نے اللہ کی بات مانی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ بھی سلام کریں گے ان بندوں کو۔ امیجن کریں جب اللہ سلام کریں گے کیسی کیفیت ہوگی؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے جو مہربان ہے۔ ان کو کہا جائے گا سلام ہو اس رب کی طرف سے جو بے حد مہربان ہے۔ اگر اللہ کا سلام ہمیں نصیب ہو جائے تو جنت تو اور ہمارے لیے جنت بن جائے گی نا۔ جنت کو تو 4 چاند لگ جائیں گے، ایسی جگہ جہاں پہ کائنات کا رب اپنے بندوں کو سلام کرتا ہے۔ کسی بڑی کمپنی کے اندر ایڈمیشن لینا تو، یا کسی بڑی کمپنی کے اندر ہم جاب کر رہے ہوں تو باس اگر ایک دن آ کے ہمیں سلام کر دے یا دور سے ہی ہمیں دیکھے تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں؟ یا ایچ او ڈی کسی کالج یونیورسٹی کا، یا آپ کے اسکول کے کوئی پرنسپل، کوئی بھی جو بڑا ہوتا ہے آپ کو بلائے، آپ سے سلام کرے محبت کے ساتھ، تو کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ سلام کریں گے، کتنی پیاری جنت ہوگی وہ، جہاں پہ بندوں کو اللہ کی طرف سے سلام کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی جنت عطا کرے، اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا کرے جس میں ہمیں اللہ کی سلامتی، اللہ کی محبت ملتی رہے۔ آج آپ نے سارا دن بس اس کو محسوس کرتے رہنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم بما صبرتم۔ محسوس کریے کیسے احساسات ہوں گے۔ کل انشاءاللہ آپ جب نیکسٹ کلاس میں ہم آئیں گے نا منڈے کو، تو آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے تو ضرور کہ یہ چیزیں، سب چیزیں آپ کتنا خوش کرتی رہیں، کیسی فیلنگس تھی آپ کی، کیا محسوس کیا آپ نے۔ انشاءاللہ اگر ہم عذاب پڑھتے ہیں نا تو یہاں پہ جنت کی باتیں بھی ہوئی ہیں، تو جس عذاب کو محسوس کر کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں تو جنت کی باتوں کو محسوس کر کے مسکراہٹ تو آنی چاہیے نا۔ جنت کی بات ہو اور چہرے پہ اسمائل نہ آئے، جنت کی بات ہو تو چہرہ فریش نہ ہو، تو پھر تو باتیں اندر تک جا ہی نہیں رہی۔ فریش ہوں گے، محسوس کریں گے تو اس جنت میں جانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے السلام علیکم کہا جائے گا، کتنی خوشی ہوگی۔ سلامتی کی دعا، اللہ کی طرف سے سلامتی کا عطیہ ان کو دیا جائے گا، دنیا کے اندر بھی اتنی ہی سلام عام کریں۔ جنت میں اتنی خوبصورت جگہ اور وہاں پہ سلام اور سلام ہو رہا ہے، یہ ایک تحفہ بھی ہے، یہ ایک مبارکباد بھی ہے ان کے لیے، اور دعا بھی ہے۔ دنیا کے اندر بھی سلام کو جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ بات کا آغاز سلام کے ساتھ، پھر اسی طرح محبتیں اس سے بڑھتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سلام کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کرے اور ہم استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے نکلے رہیں تاکہ جنت تک پہنچ جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے اللہ کی سلامتی حاصل کریں، اللہ کا تحفہ حاصل کریں۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.